میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز میرے معزز فیصلے عقل مندی کے ہیں، یہ خود کی اور کسی اولاد بھی عقل مند ہے اور دانشمندی کے فیصلے کر رہی ہے۔ معیار کیا ہے؟ آپ نے السلام نے فرمایا عقل مندی کی دو خوبیاں، یہی دو خوبیاں دینداری کی بھی، بلکہ یہی دو خوبیاں شرافت کی بھی ہے۔ جو عقل مند نہیں، دیندار نہیں، وہ شرافت مند ہے۔ شرافت ہو، دینداری ہو، عقل مندی ہو، یہ سب کے ساتھ کہتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہی دیندار ہوتا ہے، اور دینداری ہی عقل مندی کی بڑی نشانی ہے، اور یہی شرافت کا معیار ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند آدمی جسے واقعی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ عقل مند ہے، اس کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے وہ خواہشات کی زندگی نہیں گزارتا، وہ نفس پرستی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ خدا پرستی کی زندگی گزارتا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب نفس پرستی کا ہے۔ اس دنیا کے سب سے بڑا بت اور سب سے بڑا مذہب نفس پرستی اور خواہش پرستی کا ہے۔ بس اوقات مسلمان زندگی تو نفس پرستی کی گزار رہا ہوتا ہے اور اسے عنوان دے دیتا ہے عبادت کا، دینداری کا، مذہب کا۔ زندگی اس کی نفس پرستی کی ہوتی۔ اس کا صحیح امتحان کب ہوتا ہے؟ پتہ کب لگتا ہے کہ نفس پرست ہے یا خدا پرست ہے؟ جب ایک پہلو خدا پرستی کا ہو اور ایک پہلو نفس پرستی کا ہو، اب امتحان ہے یہ نفس پرست ہے یا خدا پرست ہے، کس کی مانتا ہے؟ ورنہ یہ زندگی نفس پرستی کی گزار رہا ہوتا ہے، لبادہ اس نے دینداری کا اوڑا ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ وظائف کا بڑا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، فرائض چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ نفلی عبادت میں تو سب کچھ جھونک دیتا ہے اور حرام سے بچنے کا اہتمام کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے دین کی وہی بات مزیدار لگتی ہے جہاں اسے لذت مل رہی ہوتی ہے، نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں تو یہ مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہے، وہاں تو یہ نفلی عبادت کے اندر بھی بہت کچھ قربانی کر دیتا ہے۔ لیکن جب بات فرائض کی آتی ہے وہاں سے دستبردار ہوتا ہے، وہاں نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد پورے عالم اسلام سے ہر سال حج کو آتی ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ۔
اور اگر خدا پرستی کا جذبہ لے کے آئے تو دنیا میں، عالم اسلام میں کتنا بڑا خوشگوار انقلاب آ جائے. اور یہی سال رمضان کا ہوتا ہے، 30 سے 40 لاکھ کا مجمع اس مقدس سرزمین پر. لیکن اگر کوئی یہ جذبہ لے کے جائے کہ میں نے خدا پرستی کی زندگی اپنانی ہے اور نفس پرستی کی زندگی سے دستبردار ہونا ہے، تو عالم اسلام میں بڑا انقلاب آ جائے. لیکن یہ جو خوشگوار تبدیلی کوئی نہیں، یہ بیچارہ جس نفس پرستی کی زندگی کے ساتھ جاتا ہے اسی کے ساتھ واپس لوٹ آتا ہے. نہ جاتے ہوئی اس کی تربیت ہوتی ہے اور نہ وہاں کوئی خدا پرستی کے تذکرے اور تربیت کا ماحول ہوتا. ورنہ لاکھوں آدمی ان مقدس سرزمین پہ جہاں قدم قدم پہ ولایت تقسیم ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، لیکن دنیا میں بڑا مذہب ہے نا نفس پرستی کا، کہ خواہش کے مطابق جتنا مذہب ہے وہ قابل قبول ہے، اور جہاں بات خدا پرستی کی ہے اس سے یہ دستبردار ہے. نفس کے اور خواہش کے ہر جذبے کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کا ایک بڑی چیز ماحول کا بھی ہوتا ہے. بس اوقات مینا کی سنت پورا کرنے کے لیے آدمی کو 10 15 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے. ماحول ہوتا ہے، لوگ جا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے بھی لگا رہے ہوتے. میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یہاں ماحول ہے، ایک سنت کے لیے 10 15 کلومیٹر چلنا آسان ہے، اور آدھا کلومیٹر بھی میری مسجد فجر کی نماز میں میرے گھر سے دور نہیں ہوتی، لیکن میرے لیے وہ آدھا کلومیٹر پورا کرنا بھی بہت مشکل ہوتا. مسجد میں نماز پڑھنا واجب جماعت سے، اس ایک سنت کے لیے 10 سے 12 کلومیٹر چلنا آسان. اور آدھا کلومیٹر بھی میرے گھر سے مسجد دور نہیں ہوتی، اور جہاں جماعت میں آنا واجب ہے پوری زندگی آج مسلمان کی ایسی ہے کہ وہ مستحبات اور نوافل کے لیے تو بہت اہتمام، کیوں لذت مل رہی ہوتی، خواہش پوری ہو رہی ہوتی، تعریف ہو رہی ہوتی، واہ واہ ہو رہی ہوتی، لیکن حرام سے دستبردار ہو جائے اور جو زندگی میں لگے بنگے گناہ ہیں ان سے توبہ کر لے تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے نفس پرستی. اس لیے تو آج مسلمان نے دین کی شکل ہی بدل دی. ہر جگہ ایک نیا انداز ہے دینداری کا، جو خواہش میں آ رہا، جو چاہت میں آ رہا، اسی کو مذہب کا عنوان دے دیا، اسی کو مذہب کا عنوان دے دیا. جہاں مسلمان فرقوں میں تقسیم ہے اس کے پیچھے یہی تو بیماری ہے، نفس پرستی. جو جی میں آیا، الذین یتبعون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. سبحان اللہ. اللہ کریم کہہ رہا ہے عقل مند کون ہے، ہدایت پہ کون ہے، دیندار کون ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے،
جو اس کی چاہت پہ چلتا ہے، الذین یتبعون احسنہ، یہ ہے دیندار، یہ ہے عقل مند۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو نفس کی نہیں مانتا، خواہشات کی زندگی نہیں، خدا پرستی کی زندگی۔ اور دوسری نشانی، دینداری کی دوسری نشانی، عقل مندی کی دوسری علامت، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ دنیا آخرت کی خاطر گزارتا ہے، یہ ہے دیندار، یہ ہے عقل مند، یہ ہے شرافت کا معیار، جو دنیا آخرت کی خاطر گزارتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں یہ علم تو کسی خانے میں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن اس کے عقیدے کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے، اس عقیدے کا اس کی زندگی پہ اثر نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے نفع نقصان کا جو عقیدہ ہے اس کا اس کی زندگی پہ اثر ہے۔ کوئی دنیاوی نقصان نظر آئے تو اس خطرے کو خطرہ سمجھتا ہے، کوئی دنیاوی نفع نظر آئے تو اس نفع کو نفع سمجھتا ہے۔ دنیاوی نفع نقصان کا جو عقیدہ ہے اس کا اثر تو اس کی زندگی پہ ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا عقیدہ، اس کا نفع نقصان میری زندگی پہ کتنا اثر انداز ہے؟ 24 گھنٹے میں، زندگی کے فیصلوں میں، غمی خوشی میں، اولاد کی تعلیم تربیت میں، رہن سہن میں، اس عقیدے کا میری زندگی پہ کتنا اثر ہے؟ دنیاوی عقیدے کا تو میری زندگی پہ اثر ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، تو اس کا میری زندگی پہ نظر بھی آتا ہے کہ میری توانائیاں لگتی ہیں دنیاوی خطرات سے بچنے کے لیے، صلاحیتیں لگتی ہیں دنیاوی نفع اٹھانے کے لیے، وہ عقیدہ ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی پر میرا یہ عقیدہ، اس کا میری زندگی پہ اثر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کی عقل مندی دیکھنی ہے تو اس میں یہ 2 خوبیاں دیکھ لو کہ وہ دنیاوی زندگی آخرت کی خاطر گزارتا ہے۔ چند نوجوان آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں؟ واقعی جن کے فیصلوں میں دانش مندی ہے، جن کی پلاننگ زندگی کی اچھی ہے، من ایکس الناس واحزم الناس۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکر للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن جیتے آخرت کی خاطر ہیں۔ بازار بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، زراعت بھی کرتے ہیں، دکان بھی جاتے ہیں، بچوں میں بھی رہتے ہیں، زندگی کے اندر مشغول بھی رہتے ہیں، لیکن یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیکن ہمیشہ وہ دن ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، تجارت کر رہے ہیں، ان کے بول بھی تجارت کے ہیں، ان کے قدم بھی بازار میں ہیں، ان کے ہاتھ بھی تجارت میں مشغول ہیں۔ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، لیکن مجال ہے یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو اور آخرت کی فکر سے محروم اور خالی ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے ہاں عقل مندی کا معیار، یہ ہے مسلمانوں کے ہاں دور اندیشی کا پیمانہ، یہ ہے مسلمانوں کی دینداری۔ الکیس من دان نفسہ،
جو خواہشات کی زندگی نہیں گزارتا، خدا پرستی کی زندگی گزارتا، جو دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن جیتا آخرت کے لیے ہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، زندگی آخرت کے لیے، اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کرتا۔ تو میرے عزیزو، آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ نفس پرستی کا ہے، جو جی میں آ رہا، اور مذہب کے لیے بھی جتنا جی میں آ رہا ہے، اسلام کے لیے بھی اتنا ہی اچھا جو طبیعت کے مطابق ہے، جس سے خواہشات پہ زد نہ پڑے، مفادات پہ زد نہ پڑے، نفس پرستی پہ زد نہ پڑے، اسلام کا اتنا ہی حصہ قابل قبول ہے۔ اس لیے تو آج مسلمان باوجود ہے کہ مسلمان ہے لیکن اسلام کی برکتوں سے محروم ہے۔ اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا تھا، اور پھر مسلمان ذلیل رسوا ہو۔ اسلام تو کامیاب کرنے کے لیے آیا تھا، اور پھر مسلمان ناکام اور خوار ہو۔ اسلام تو مشکلات سے نکالنے کے لیے آیا تھا، اور پھر مسلمان مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو۔ اسے اسلام کی طرف نسبت حاصل ہے لیکن اسلام کی برکتوں سے محروم ہے، ورنہ اسلام اور پھر مسلمان مشکلات میں، اور مسلمان اور اسلام اور پھر ناکامی، اسلام اور مسلمان اور پھر ذلت اور خواری۔ جن مسلمانوں نے اسلام کی برکتیں حاصل کی وہ تو اعلان کر کے بتا گئے، اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم تو دنیا میں گرے پڑے لوگ تھے، دولت اسلام کی کیا قدر کی ہے، اسلام نے آج ہمیں عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اسلام نے آج ہمیں عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور ساتھ آگاہ بھی کر گئے اور ساتھ نصیحت بھی کر گئے، وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ۔ خیال رکھنا اگر اس دولت اسلام کی ناقدری کی اور چاہا کہ عزت کہیں اور سے اور مشکلات کا حل کہیں اور سے اور کامیابی اور فلاح کسی اور راستے سے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر یاد رکھنا جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے کسی اور طریقہ زندگی میں عزت تلاش کی پھر وہ رسوا، پھر وہ ذلیل، پھر وہ ناکام، پھر اس کی زندگی کا یہ نقشہ ہے۔ مسلمان ہے لیکن آج مسلمان نفس پرستی کے راستے پہ چل نکلا، نفس پرستی کے راستے پہ چل پڑا۔ تو میرے عزیزو، دینداری کی خوبیاں اور عقل مندی اور دور اندیشی کی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواہشات کی زندگی نہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور جو دنیا میں جیتا ہے لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کرتا ہے، وہی عقل مند اور وہی دیندار ہے۔ اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب